راتوں میں سے، انہی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں کی رات ہے، جو اگلے جمعۃ المبارک کی رات بنے گی۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بات سمجھانی ضروری سمجھا کہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے وہ رات گزر چکی ہوگی۔ آج 8 شعبان ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز 15 شعبان کو آئے گا، اور وہی رات لیلۃ النصف من شعبان ہوگی۔ تو مالک الملک نے یہ سورہ دخان میں نے جو آیات تلاوت کی، ان کو قرآن مقدس کی نزول کی رات قرار دیا۔ بعض صحابہ کرام نے لیلۃ النصف من شعبان کے حوالے سے اس رات کے بارے میں بتایا، لیکن جمہور کا قول یہی ہے اور اصح قول بھی یہی ہے کہ وہ رات تو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، لیکن اس رات کی فضیلتیں اور عظمتیں مالک الملک نے کہ آپ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بہت ساری ارشاد فرمائی ہیں۔ مالک الملک اپنے محبوب کے غلاموں کو بخشنا چاہتا ہے، بس وہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف رجوع کرے، بس رجوع کر لے بندہ اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس کا دل اس کی بارگاہ میں جھک جائے، تو اس کی رحمت کے مقابلے میں انسان کی زندگی کے سمندر کی جھاگ اور پانیوں سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مالک الملک ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی اور بہقی کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دموع، کوئی بھی مومن بندہ جب اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہہ پڑے، ان کانا مثل راس ذباب، اگرچہ وہ آنسو یعنی جڑیاں نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آنسو، اور وہ بھی اتنا چھوٹا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف میں بندہ مومن کی آنکھ سے اتنا سارا آنسو نکلے، اور پھر اس میں سے کچھ حصہ بندہ مومن کے رخسار پر بہہ پڑے، الا حرم اللہ علیہ النار، تو اس ایک آنسو کے صدقے میں مالک الملک اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ کیا آقا علیہ السلام کے غلاموں کو مالک الملک کی بارگاہ سے کیا چھوٹیں ملی، کیا کرم نوازیاں اور کیا انعامات میسر آئے، تو وہ مالک الملک جو ایک اتنے چھوٹے سے آنسو کے صدقے میں انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ اس مالک الملک کے بارے میں اگر شب برات کے فضائل، عظمتیں، عبادات کا طریقہ اور عبادات کی قبولیت کو بیان کیا جائے، تو آج ایسی زبانیں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ امام ترمذی نے
ایک پورا باب باندھا ہے ترمذی شریف میں، اور انہوں نے اس میں فضائل و لیلۃ النصف من شعبان یہ اس کا عنوان دیا ہے کہ 15ویں کی رات کی عظمت و فضیلت جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کے بارے میں احادیث مبارکہ پر مشتمل باب۔ اب آپ کس کی بات مانیں گے؟ اس 15ویں صدی کے کسی ان پڑھ جاہل آدمی کی بات مانیں گے یا امام ترمذی کی بات کو مانیں گے؟ اور تفاسیر بڑی بڑی ہیں، بس یہ وقت بہت کم ہے تو میں بس 2 احادیث مبارکہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ارشاد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان سے مروی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف شعبان کی یعنی 15ویں کی رات آتی ہے تو فقوموا لیلہا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں قیام کیا کریں، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کریں۔ کیوں؟ ریزن بیان کی، فإن اللہ تعالیٰ ینزل فیہا، مالک الملک اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے ساتھ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی خصوصی اپنی رحمتیں بانٹنے کے لیے مالک الملک تشریف لاتا ہے۔ لغروب الشمس الی سماء دنیا، دنیا کے آسمان پر غروب آفتاب کے وقت تشریف لاتا ہے، فیقول، اور اعلان کرتا ہے آگے، الا مستغفر اغفر لہ، میرے بندوں کوئی ہے جو میری بارگاہ میں مغفرت اور بخشش مانگنا چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزق ارزقہ، کوئی ہے رزق کے خزانے مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کے دامن کو اپنے رزق حلال کے کثرتوں سے بھر دوں۔ الا مبتلا فاعافی، کوئی ہے مصیبت کا مارا ہوا تکالیف اور مصائب میں مبتلا، میری بارگاہ میں وہ التجا کرے تو میں اس کو عافیت دے دوں۔ الا قضا حتی یطلع الفجر، مالک الملک غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات ندائیں دیتا رہتا ہے، اپنی مخلوق کو بلاتا رہتا ہے، کوئی میری بارگاہ میں مانگنے والا تو مانگے، میں اس کو عطا کروں۔ اب دینے والے کو کیا محتاجی ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے؟ اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے۔ سارے بندے جنت میں چلے جائیں تو اس کی عظمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ساری دنیا دوزخ میں چلی جائے تو اس کی عظمت و کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا عبادت گزار بن جائے تب بھی اس کی ذات میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو مالک الملک کی عظمتوں میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کرتا کیوں ہے؟ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے سرخرو اور کامیاب ہوں، تو مالک الملک ندائیں دیتا ہے،
تو شکوہ اور جواب شکوہ ہوا، اپنے حال اللہ کی بارگاہ میں قلندر لاہوری نے پیش کیے کہ باری تعالیٰ، ہم تیرے اور تیرے رسول کے ماننے والے تھے، ہم دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہوئے؟ کافر ترقی کر گئے، ہم پتہ نہیں کہاں پیچھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ تو مالک الملک کی طرف سے جواب شکوہ بھی انہوں نے پھر بیان کیا کہ میں نے جب یہ شکایات کی تو ادھر سے پھر جواب آیا۔ مالک نے جواب دیا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کہ ہم تو اپنی رحمتیں لوٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی مانگے تو صحیح، تو ہم تو اٹھا کے انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچانے والے ہیں، کوئی اس منزل پر راہی تو بنے، سالک تو بنے، اس راستے پر چلے تو صحیح۔ تو جب چلنے والا ہی کوئی نہ ہو تو اس کو پکڑ کے کیسے پہنچائیں؟ دوسری حدیث پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، آپ اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تلاش میں نکلی کہ آقا علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے۔ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ اب تو یہ سٹریٹ لائٹ بھی ہوتی ہے اور ہر طرف بجلیاں جو ہے نا وہ روشن اور منور ہیں، لیکن اس دور کی بات ذرا کریں جب چراغ ہوا کرتے تھے اور رات کو چراغ بھی بجھا دیے جاتے تھے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام کی تلاش میں رات کو نکلی ہیں کہ آقا کدھر گئے ہیں۔ کہیں آگے پیچھے آپ نہیں گئی ہیں، سیدھا اس طرف گئی ہیں جہاں آقا تشریف لے گئے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود مسعود خوشبوؤں اور عطروں کا اور کستوریوں اور مشک و کافور کا مرقع تھا۔ جہاں سے میرے آقا گزرتے تو صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا کہ ہوائیں بتا رہی ہیں کہ آقا تشریف لے گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی تلاش میں سیدھا جنت البقیع پہنچی۔ اس وقت اب تو مسجد نبوی شریف روضہ انور وہ جگہ ہے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کا حجرہ مبارک تھا، روضہ انور اسی پر مشتمل ہے۔ اس سے جنت البقیع آپ کو معلوم ہے مشرق والی سائڈ پر، اس وقت ارد گرد سارے گھر تھے، محلہ تھا، اب تو سارا خالی ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے اندر شامل ہو گیا۔ تو آپ جنت البقیع میں پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں وہاں پر پہنچی، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، آج 15 شعبان تھی تو مالک الملک آسمان دنیا پر تشریف لایا ہوا ہے۔ آپ نے سر انور اوپر اٹھایا ہوا تھا اور مالک الملک کے اعلان ہو رہے ہیں، تو میں اس کی بارگاہ میں یہ اپنی التجائیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مالک الملک اس رات میں یعنی 15 شعبان کو اس کی رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنْمِ قَلْبِ،
بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریوں کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور و معروف تھا۔ وہاں حجاز مقدس میں اور عرب کی سرزمین پر سارے لوگوں کی معیشت کا جو سارا سلسلہ تھا وہ جانور پالنے پر مشتمل تھا۔ آج تو دنیا بدل گئی ہے، اس وقت معیشت جو ہے وہ یہ جانوروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ایک قبیلہ بنو کلب، ان کو یعنی شہرت حاصل تھی کہ ان کے ہاں بہت زیادہ بکریوں کے ریوڑ تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی حقیقت کو اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے مثال سے واضح فرمایا کہ مالک الملک آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اس رات کو، اور کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ یغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ بنو کلب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جتنے اگنے والے بال ہیں، کسی ایک بھیڑ یا کسی ایک بکری کے جسم پر آپ بالوں کو گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایک بھیڑ بکری کے جسم پر اگنے والے بالوں کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ رب ذوالجلال بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر اگنے والے بالوں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو بخشتا ہے۔ یہ امام ترمذی نے جو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ کو بس یہ خوشخبری سنانی تھی کہ مالک الملک اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اور اس نے ضابطہ یہ بیان بنایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آتا ہے نا، ایک نیک کام کرتا ہے تو مالک الملک اس کو ایک نیکی اپنی بارگاہ میں شمار نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں ضابطہ بیان کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو مومنین کو اجر ہے وہ شروع ہی 10 گنا سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک کو ایک شمار کیا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایک کیا، ایک نیکی کی، اس کو ایک نیکی کا اجر عطا کیا جائے۔ یہ تو مالک الملک نے یہ تو دروازہ ہی بند کر دیا مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے یہ دروازہ ٹوٹلی طور پر بند ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو درست ہوگا، غلط نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ تو عدل کرتا ہی نہیں ہے، عدل کرتا ہے کافروں کے ساتھ۔ تو مومنوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب ایک کے بدلے میں اس کو 10 شمار کرتا ہے تو یہ عدل تو نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ فضل ہے۔ مالک الملک اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ صرف فضل کرتا ہے، عدل کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا۔ ہاں، اگر کسی نے غلطی کی تو اللہ کی بارگاہ میں ایک غلطی کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ غلطیوں میں عدل کرتا ہے، اس کی اطاعتوں میں مالک الملک عدل نہیں فضل کرتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مالک نے فرمایا کہ میرے بندوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہم عدل سے نیتے نہیں جاتے، لیکن عدل کرتے ہیں کسی کی غلطی اور خطا ہو تو، اور اگر نیکی کر کے آئے تو شروع ہی 10 گنا سے کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے التجا کی، یا باری تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو مالک الملک نے وہ آیت نازل فرمائی، والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی کر کے آتا ہے نا تو اس کی مثال آپ کو سمجھاتے ہیں
کہ جیسے کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے تو ہم اس ایک دانے سے 7 خوشے نکالتے ہیں، 7 بالیاں نکالتے ہیں۔ ہر بالی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سٹا ہوتا ہے، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہم ہر سٹے میں 100 دانے بھرتے ہیں۔ تو کوئی ایک دانہ بوتا ہے تو ہم 700 دانے لوٹاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی دگنا کر دیتا ہے، یعنی 1400 گنا۔ کوئی ایک دانہ لے کے آتا ہے تو ہم 1400 دانے لوٹاتے ہیں۔ آقا نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، یا باری تعالیٰ میری امت کو، میرے غلاموں کو باری تعالیٰ اور زیادہ عطا فرما۔ تو مالک الملک نے اگلی اور آیت اتاری، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، میرے محبوب صابر لوگ جو صبر کر کے تکالیف پر صبر کر کے میری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کو ہم گن ناپ تول کے گن کے نہیں دیں گے، ان کو ہم بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ تو وہ حساب کتاب کے بغیر دینے والا 15 شعبان کی رات کو بھی اپنی خصوصی کرم نوازیوں کے ساتھ تشریف لاتا ہے، اور آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس مالک الملک کی بارگاہ سے ہر شب قدر است گر قدر بدانی، شب قدر تب بنتی ہیں، اور لیلۃ البرات یعنی یہ نصف شعبان کی رات بھی تب رات بنتی ہے جب دل کو بارگاہ ربوبیت کی حاضری نصیب، یعنی اصل اخلاص کے ساتھ جس کو ایک گھڑی مل جاتی ہے نا، بس اس کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر بن جاتی ہے، ہر رات ہی شب برات بن جاتی ہے۔ بس اصل وہ اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کے دل کے احوال کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں کس حیثیت سے جھکا ہے۔ اگر جھک جائے اور اس کی خشیت نصیب ہو تو پھر ایک آنسو کی قیمت کائنات کی کوئی خزانے برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بہت سارے لوگ ابھی آئے، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دموع، کوئی بھی بندہ مومن جس کی آنکھوں سے کوئی آنسو بہہ پڑے، ولو کان وین کان مثل راس الذباب، اگرچہ وہ مکھی کے چھوٹے سے سر کے برابر ہی آنسو کیوں نہ ہو، من خشیت اللہ، ہاں خشیت الہی میں آنسو بہے، ٹھیک ہے۔ ثم اس کے بعد وہ آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی رخسار پر بہہ پڑے، تو اللہ حرم اللہ علیہ النار، تو مالک الملک اس ایک چھوٹے سے آنسو کے صدقے میں اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو وہ مالک الملک بخشنا چاہتا ہے، اس کی ندائیں ہیں بندہ مومنین کے لیے، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں تو مالک الملک اپنی رحمتوں کے خزانے لٹا دے گا۔ وما علینا الا